اس لیے یہ دین اسلام یتیم نہیں ہے، بے سہارا نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے۔ اسلام امن کا پیغام دیتا ہے، اسلام سکون کی بات کرتا ہے، اسلام قتل سے روکتا ہے۔ دنیا میں کوئی حکمراں، کوئی کتاب اتنا قتل سے نہیں روکتی جتنا اسلام روکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا، اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے تورات میں کہی تھی، من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل انن من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ یہ پیغام کس کا ہے؟ یہ پیغام قرآن کا ہے۔ یہ پیغام قرآن کا ہے کہ اگر کسی نے کسی ایک جان کو، قرآن جان کی بات کر رہا ہے، نوجوان ہی کی نہیں، بزرگ کی نہیں، عورت کی نہیں، کسی ایک جان کو بھی اگر اس نے ناحق قتل کیا ہے، فکأنما قتل الناس جميعا، گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا ہے۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور اگر کس نے کسی ایک جان کو بچا لیا، اگر وہ جج تھا اور اسے معلوم تھا کہ یہ شخص بے گناہ ہے، یہ شخص قاتل نہیں ہے، اس پر خون قتل کا خون کا دھبے نہیں ہے، اور اس جج نے اس کو بری کر دیا، وعیز سے بری کر دیا، رب دو جہاں کی قسم، گویا اسی جج نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ یہ ہے اسلام اور یہ ہے قرآن۔ مگر تم نے تو بند کر کے طاقوں میں رکھ دیا اور کہا کہ بس ہم پڑھتے رہیں، ہمارے چند بچے پڑھتے رہیں۔ اس لیے میں آج آپ کو دعوت دیتا ہوں، اس قرآن کریم کی تلاوت بھی کرنا ہے، اللہ کے پیغام کو سمجھنا بھی ہے، اور پہلے تم آگے بڑھو۔ اللہ کو تمہاری ضرورت ہرگز نہیں ہے، سن لو اچھی طرح، اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے ہر چیز پر۔ اس لیے اگر تمہیں کوئی سوال چاہیے تو قرآن سے پوچھو کہ قرآن ذرا ہمیں بتا تو صحیح کہ ہم کیوں پریشان ہیں۔ تو قرآن کہے گا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی میں اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے انسانوں کی کرتوتوں اور انسانوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے، لیذیقہم بعض الذی عملوا، اب اللہ تبارک و تعالی ان کی بدعمالیوں کی سزا ان کو چکھا کر رہے ہیں۔